محرم الحرام کے دنوں میں امام حسین اور یزید کا واقعہ ہر طرف موضوع بنتا ہے۔ ایک طرف اہل بیت کا وہ عظیم اقدام ہے جو ظلم و فساد کے خلاف سینہ سفر ہے، جہاں سچائی کے لیے جان دینا فخر ہے اور باطل کے خلاف کھڑے ہونا فرض۔ دوسری طرف یزید کا جبر ہے جو بھوک اور پیاس میں مظلوموں کو قتل کرتا ہے۔ لیکن کہانی کا ایک اور کردار بھی ہے، کوفہ، وہی کوفہ جس نے امام حسین کو دعوت دی، خطوط لکھے، وفاداری کا وعدہ کیا، لیکن وقت عمل آیا تو سب منہ موڑ گئے۔ کوفہ اصل میں ایک فوجی چھاؤنی کے طور پر بسایا گیا تھا۔ جب مسلمان عراق اور فارس کی طرف بڑھے، یہاں سے فوجی کاروائیاں آسان تھیں اور دشمن کے حملے روکے جا سکتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بستیاں ایک بڑا مذہب اور انتظامی مرکز بن گئیں، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں کوفہ کو دارالخلافہ بنایا، مگر اہل کوفہ کا رویہ حضرت علی کے لیے مسلسل آزمائش بنا رہا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کی سب سے زیادہ ضرورت پڑی تو کوفہ سستی، منافقت اور بے وفائی دکھاتے رہے۔ ہر بار جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر تیار کیے، کوفی پیچھے ہٹتے بہانہ بناتے چلے گئے۔ کوفہ اندرونی سازشوں، جھگڑوں اور بد اعتمادی کا مرکز بن گیا تھا، جہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پروپیگنڈا عام تھا۔ یہیں سے خوارج کا وہ گروہ اٹھا جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کی۔ آخرکار انہی میں سے ایک نے حضرت علی کو شہید کر دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل کوفہ نے حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس وقت خلافت کا مرکز کوفہ ہی تھا، لیکن حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ حضرت حسن کو بھی اس دوغلے رویے کا سامنا کرنا پڑا۔ جب شام کے خلاف لشکر تیار ہوا تو کوفیوں نے پھر سے بے وفائی دکھائی۔ بہت سے سردار دشمن سے جا ملے۔ دولت اور طاقت کی لالچ میں داخلی گروہ حضرت حسن کی قیادت کمزور کرتے گئے اور ان کے فیصلوں کو چیلنج کیا جاتا رہا۔ ایسے میں حضرت حسن نے امت کو خون زیری سے بچانے کے لیے صلح کر لی۔ یہ صلح حسن تھی، قربانی کی وہ مثال جو جنگ نہیں اتحاد کو چنتی تھی۔ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد ان کا بیٹا یزید تخت نشین ہوا۔ یزید نے مدینے کے گورنر کو حکم دیا کہ امام حسین سمیت اہم شخصیات سے بیعت لی جائے۔ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا کیونکہ وہ باطل کو حق پر فوقیت نہیں دے سکتے تھے۔ کوفہ کے لوگ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے اور انہیں امام حسین سے خاص عقیدت تھی۔ جب انہیں امام حسین کے انکار کا پتہ چلا تو انہوں نے حسین کو خطوط بھیجے۔ ان خطوط میں وفاداری کا یقین دلایا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کوفہ آئیں، ہم آپ کی قیادت کریں گے۔ امام حسین نے فوری سفر نہیں کیا بلکہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ مسلم کوفہ پہنچے تو ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب حالات اطمینان بخش لگے تو انہوں نے امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی، لیکن اسی دوران کوفہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد سختی سے پیش آیا۔ شہر میں خوف، دہشت اور قتل و غارت کا ماحول پیدا کر دیا گیا، جس کے بعد وہی لوگ مسلم کو تنہا چھوڑ گئے۔ کوفی خاموش ہو گئے اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ ادھر امام حسین نے اہل بیت اور قریبی ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی جانب سفر شروع کر دیا تھا، لیکن جب وہ کربلا کے میدان میں پہنچے تو کوفہ سے کوئی مدد نہ آئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امام حسین اور ان کے بہترین ساتھی کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ بعد میں اہل کوفہ کو اپنی بے وفائی پر سخت پچھتاوا ہوا اور توبہ کنندگان کی ایک تحریک لکھی۔ انہوں نے اپنی بے وفائی کا اعتراف تو کیا، لیکن وقت گزر چکا تھا۔ بے عہدی پر ندامت تب فائدہ نہیں دیتی جب وقت ہاتھ سے نکل چکا ہو۔ واقعہ کربلا کے بعد اہل کوفہ کو اپنی بے وفائی پر شدید پچھتاوا ہوا۔ انہوں نے توبہ کی، اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، لیکن افسوس تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وقت گزر جانے کے بعد افسوس کا اظہار کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ آج بھی 3 کردار ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، حسین، یزید اور کوفی۔ ظالم کے خلاف کھڑے ہونے والے حسین بھی ہیں، ظلم کرنے والے یزید بھی، اور خاموش تماشائی کوفی بھی۔ آج بھی ایک ساحلی پٹی ایسی ہے جہاں مظلوموں کو بھوکا اور پیاسا مارا جا رہا ہے، جہاں کھانے اور پانی کے لیے قطاروں میں کھڑے بچوں کو گولیوں سے نشانے بنایا جا رہا ہے۔ ان پر اب تیر نہیں
ڈرون، میزائل اور بم برساتے ہیں۔ بچے، عورتیں، بیمار سب ظلم کی زد میں ہیں۔ ان کے اسپتالوں پر حملے ہوتے ہیں اور ان کی لاشیں خاک میں بکھر جاتی ہیں۔ ایک طرف روزانہ سینکڑوں مظلوم شہید ہو رہے ہیں، دوسری طرف آج کے کوفی فقط بیانات دے رہے ہیں۔ OIC کی تقریریں ہیں، مسلم حکمرانوں کی تقاریر اور مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کی یقین دہانی ہے، لیکن حقیقت میں سب خاموش، سب نیوٹرل ہیں۔ طاقت کے باوجود خاموش رہنا، ظالم سے ڈرنا اور مظلوموں کو تنہا چھوڑ دینا، یہ بھی ایک قسم کی غداری ہے۔ اگر آج کے کوفی وقت گزرنے کے بعد افسوس کریں بھی تو کیا فائدہ؟ حیرت ہے کہ آج خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ماننے والے بھی انسانیت کی بنیاد پر مظلوموں کا ساتھ دے رہے ہیں، مگر امت مسلمہ کا ایک طبقہ جو حسین کے نام پر جلوس نکالتا ہے، آج کے یزید کو امن کا سفیر قرار دے رہا ہے، اسے ایوارڈ دلواتا ہے، اس سے سودے کرتا ہے، اسے بھتہ دیتا ہے، اور اسی سائنس میں حسینیت کا نعرہ بھی لگاتا ہے۔ کربلا میں شہادت علی اصغر تاریخ کا سب سے دل دلا دینے والا لمحہ ہے۔ 6 ماہ کا ننھا مجاہد پیاس سے تڑپتا ہے اور امام حسین کی گود میں تیر کا نشانہ بن جاتا ہے۔ یہ منظر آج بھی پتھر دل کو بھی رلا دیتا ہے، لیکن آج بھی لاکھوں علی اصغر دنیا میں پیاس سے مر رہے ہیں۔ آج کے یزید تیر نہیں چلاتے بلکہ میزائل اور بم استعمال کرتے ہیں، اور کچھ بچے گولیوں سے نہیں، پانی اور خوراک کی کمی سے اپنی ماں کی گود میں سسک کر جان دے رہے ہیں۔ آج کا اصل تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف محرم میں نہیں، ہر دن یزید وقت کے خلاف آواز بلند کریں، آج کے کوفیوں کو جھنجھوڑیں اور دنیا کو بتائیں کہ حسینیت صرف ماتم نہیں بلکہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔